ناظرین، لنکرز کلب کے شعبہ برائے سوشل تحقیق کی ایک تفصیلی رپورٹ آج پیش خدمت ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران پر حملہ یہودیوں کی بقا کی جنگ ہے۔ وہ صرف ایک 20,000 میل کے رقبے پر پھیلے ہوئے ملک میں نہیں رہ سکتے، ان کو فلسطین کو فنا کر کے ایک بڑے اسرائیل کی زمین چاہیے، اور ایک بار یہ زمین حاصل کرنے کے بعد خلیجی ریاستوں کا مکمل کنٹرول بھی چاہیے، تاکہ تیل کے ذخائر پر بالواسطہ بلا واسطہ قابو حاصل کیا جا سکے۔ امریکہ میں موجود طاقتور یہودی کمیونٹی اسرائیل کی بقا کے لیے متحد ہے، اور جیسا کہ ہر انسان کو پتہ ہے کہ امریکی فوج اور سیاست دونوں یہودیوں کے قبضے میں ہے، تو اسرائیلی کمیونٹی اپنے مذموم مقاصد کے لیے امریکہ کو استعمال کرے گی۔ خلیجی ممالک کا المیہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے اپنی حفاظت کے لیے امریکہ کے محتاج رہے ہیں، اور امریکہ کی ہر بات کو ماننے کے تابع رہے ہیں، کیونکہ امریکہ ہی ان کا بہت بڑا تیل کا خریدار ہے۔ اور اس بات کو اگر یوں کہا جائے کہ امریکہ نہیں بلکہ یہودی اس تیل کے بڑے خریدار ہیں تو زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ امریکہ تو خود تیل کی پیداوار میں نمبر 1 ہے، تو اس کو خلیجی تیل کی بہت زیادہ ضرورت نہیں، مگر خلیجی تیل کی ضرورت امریکہ کی یہودی کمیونٹی کو اپنی کاروباری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دنیا کے اس قیمتی وسیلہ کی ضرورت ہے۔ تو وہ یہودی کمیونٹی ہی تھی جس نے شاہ ایران سے خلیجی ممالک کو ڈراوا دے کر آئل اپنی من پسند قیمت پر خریدتے رہے، کیونکہ شاہ ایران امریکہ کی گود میں بیٹا تھا، اور شاہ ایران کی بدولت خلیجی ممالک کا معاشی قبضہ یہودیوں کے ہاتھ میں تھا۔ معاملات ٹھیک ٹھاک ہی چل رہے تھے، یہاں تک کہ امام خمینی نے انقلاب ایران کے ذریعے یہودیوں کے اس منصوبے کو خاک میں ملا دیا۔ اب معاملہ یوں بنا کہ یہودیوی جو امریکہ کی سیاست میں ایک نمایاں حصت رکھتے ہیں، تو ان کے اشارے پر 45 سال سے ایران سیاسی اور تجارتی پابندیوں کا شکار رہا ہے، اور اس کی عوام سخت مالی بدحالی کا شکار رہی ہے۔ دوسری طرف یہودی وینزویلا کے کمیونسٹ حکمران شاوی اور اس کے بعد صدر میڈورا کی طرف سے تیل نہ ملنے پر سخت غصے میں آ گئے۔ اب ایک ہی راستہ ان کے پاس بچا تھا کہ امریکہ کے 2025 کے الیکشن میں ایسے شخص کو امریکہ کا صدر بنایا جائے جو یہودیوں کے تیل کے کاروبار کو مجرمانہ طور پر حاصل کرے، اور اس مقصد کے لیے بہترین مجرمانہ ذہن رکھنا والا آدمی ڈونلڈ ٹرمپ سے بہتر اور کوئی نہ تھا۔ لہذا وہ ڈونلڈ ٹرمپ، جس پر پہلے امریکہ میں 400 سے زائد مقدمات چل رہے تھے، ان سب کو اس شرط پر ختم کروا کے اس کو صدر بنوایا گیا کہ وہ فوری طور پر وینزویلا کا تیل حاصل کر کے ایران پر حملہ کرے گا۔ یہودی لابی نے ہنگامی طور پر یہ فیصلہ کر کے ٹرمپ کو صدر بنا کر اس کی صدارت کے 1 سال 3 ماہ کے اندر ہی اس کام کا تقاضا کرنا شروع کر دیا، اور ٹرمپ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ ایرانی عوام کے قتل عام کا فیصلہ کرے۔ دوستوں، مثال مشہور ہے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے، اور مال کی حفاظت کے لیے اگر ان کو اپنے سگے رشتوں کو بھی قتل کرنا پڑے تو وہ کبھی نہیں چکتے۔ یہود و نصارہ کے بارے میں قرآن مجید میں صاف صاف لکھا ہے کہ وہ کبھی تمیری دوست نہیں ہو سکتے۔ اس کے باوجود خلیجی ممالک نے امریکہ کو فوجی اڈے دیے تاکہ یہود نصارہ ایرانی عوام کا بے دریغ قتل عام کر سکیں، اور جب ایران نے امریکی اڈوں پر جوابی حملے کیے تو خلیجی حکمرانوں نے اپنی حفاظت کے لیے پاکستانی حکمرانوں سے رابطے کرنا شروع کر دیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ امریکہ سے اس بات کی شکایت کرتے، مگر جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہود عربیوں کی حفاظت کے لیے زیادہ فکر مند نہیں، بلکہ وہ جلد از جلد اس خطے میں اپنے مقاصد پورا کرنے کی فکر میں ہے۔ تو پاکستانی حکومت، جو پاکستان کے شروع دن سے ہی مال کی کمی کا شکار رہی ہے، تو اس نے موقعہ غنیمت جان کر سعودی حکومت کی حفاظت کا ذمہ ستمبر 2025 میں لے لیا، یعنی امریکہ کے حملے سے 4 ماہ قبل۔ اب مزید تشویش کی بات یہ ہے کہ جہاں دنیا بھر میں امریکہ اور ہودوں کو لان تان کی جا رہی ہے، اور پاکستانی شیعہ کمیونٹی انتہائی رنج و غم میں ہے، اگر پاکستان سعودی عرب کی حفاظت کے لیے ایران پر حملہ کرتا ہے تو خود پاکستان خانہ جنگی کا شکار ہو سکتا ہے۔ ابھی بھی قیاس کیا جاتا ہے کہ ایرانی میزائلوں کا جواب سعودی عرب میں موجود پاکستانی فوج ہی دے رہی ہے، تاہم سعودی عرب کے اس دفاعی نظام میں پاکستانی فوج کی شمولیت پریشان کن نہیں ہے۔ مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے کہ اگر امریکہ ایرانی آئل اور گیس تنصیبات کو نشانہ بناتا ہے تو جوابی طور پر ایران سعودی آئل تنصیبات کو نشانہ بنائی تو یہ جنگ مال کی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی، اور سعودی عرب پاکستانی فوج کو ایران پر حملے کرنے کو کہے تو قرین قیاس ہے کہ مال کی محبت میں پاکستانی فوج بھی اس ممکنہ حملے سے گریز نہیں کرے گی۔